تو یہ سب چیزیں تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ. اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا, سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا, یہ بھی, کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے, آج بہت طاقتور ذریعہ ہے سوشل میڈیا. آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہے. پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کروانا, یہ تمام چیزیں, جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو, یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے, میری مدد. یہ کس کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے دین سے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے, اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے, محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے, اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا, ساتھی ہونا, یہ منصوص ہے, کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے, ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے, معاذ اللہ منافق مانے, تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ, جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے, وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ, دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے, جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا, وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے, مشرکین نے آگے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا, اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا, یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ, پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں.
کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں, فرمایا ساری لے لو, وہ ایک رات دے دو, کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا, ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا, ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے, دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے, نا ثانی اثنین, دو میں سے ایک, یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا ہیں, بالکل قریب قریب ساتھی ہیں, قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے, ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشرک, وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے, پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے. لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں, سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں.
تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا, یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں, کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے, ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مسلح پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے, ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مسلح پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلح کس کا تھا, نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں, انکن لانتن صواحب یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں, تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو, یعنی تنگ نہیں کرو مجھے, اس میں میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مسلح پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے, یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مسلح, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مسلح, تو اس مسلح پہ کون کھڑا ہوگا, ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے, ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا, نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا, عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں, عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا, عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے. تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان 4 صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا, ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے, وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا,